ناظرین، میاں طاہر حاضر خدمت۔ آج میں بہت عرصے سے ایک بات کہتا آ رہا ہوں، لیکن آج اگلے 10 دن کا کہہ رہا ہوں۔ اگلے 10 دن سے مراد یہ ہے کہ ذی الحج کی یہ جو عید الاضحیٰ ہے، اس کا جو اختتام ہوگا، تب تک حالات بہت کروشل ہیں، بہت اہم ہیں، اور ان دنوں میں اگر کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہوتا تو پھر پاکستان کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ اور یہ 10 دن کیوں کروشل ہیں؟ یہ پاکستان کے لیے بھی کروشل ہیں اور یہ اس خطے کے لیے بھی کروشل ہیں۔ اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں، اور 10 دن بعد آخر ایسا کیا ہونے جا رہا ہے جس کی میں آپ کو خوشخبری بھی دے رہا ہوں۔ تو تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا میں جہاں پہ نظارت ہوتی ہے، جہاں پہ خوف ہوتا ہے، جہاں پہ ایک ڈر ہوتا ہے، وہاں خوشخبری بھی ہوتی ہے، وہاں پہ بشارت بھی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت اس خطے میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک بڑی جنگ ہو چکی ہے۔ بڑی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعتاً بہت بڑی جنگ تھی، بہت مختصر وقت کی، بہت مختصر دورانیے کی ایک بڑی جنگ تھی، جس نے نہ صرف اب بار بار دہرانے کی اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ یہ سند رہے کہ نہ صرف کہ اس نے انڈیا بلکہ پوری یورپین اور پورا امریکہ کی ٹیکنالوجی کو شکست دی ہے۔ نہ صرف اس ٹیکنالوجی کو شکست دی ہے بلکہ ان کے غرور کو زمین میں ملایا ہے۔ ان کی پروکسی، ان کی طرف سے ان کا نمائندہ بھارت جو اس خطے میں ان کے نمائندے کے طور پہ کھڑا تھا، اس کا غرور جو ہے وہ زمین میں ملا دیا ہے، ملیا میٹ کر دیا ہے، زمین بوس کر دیا ہے۔ اس لیے اس کے ابھی اثرات پوری طرح ختم نہیں ہوئے، یہ ایک وجہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اسرائیل جو انسانیت کا دشمن ہے، اسرائیل جو اسلام کا دشمن ہے، اسرائیل جو اس پورے خطے کا دشمن ہے بلکہ پوری دنیا کا دشمن ہے، وہ بھی اگلے 10 دنوں میں کچھ ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ اس لیے کر سکتا ہے کہ اس کی نظریں ایران کے ایٹمی پروگرام پر ہیں، اور وہ اس کو اس وقت غزہ میں اس نے 80% سے زائد قبضہ کر لیا ہے۔ اس نے جو دشمن بنا کے پیش کرنا تھا اس نے کر لیا۔ اب اس کے پاس کوئی دشمن نہیں ہے، دشمن کے طور پہ پیش کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں رہا، تو وہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ امریکہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا، امریکہ کو ریالٹی کا پتہ ہے، امریکہ کے پاس اب کچھ رہ بھی نہیں گیا۔ میں بڑے کلیئر کٹ الفاظ میں کہہ رہا ہوں، امریکہ سے دنیا کی سیادت، امریکہ سے دنیا کی قیادت چھن چکی ہے، اور وہ جس طرف منتقل ہو رہی ہے میں ابھی اس کا بھی بتاتا ہوں۔ اب امریکہ چونکہ اس کے پیچھے نہیں ہے، امریکہ اس کا ساتھ نہیں دینا چاہتا، نہیں دے سکتا، تو جو اسرائیل ہے وہ اپنے آپ کو وہ جو نیتن یاہو ہے وہ اپنی انٹرنل پالیٹکس سے بھی مجبور ہے، اور اس کے جو اوپر جو پریشرز ہیں اس پہ بھی، اور جو اس کے اسرائیل کے جو زائنسٹ کے جو ڈیزائنز ہیں، جو ان کے عزائم ہیں، جو ان کے مقاصد ہیں، ناپاک مقاصد ہیں، ان کی طرف بھی انہوں نے آگے چلنا ہے۔ تو اس لیے وہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے، اور اگر وہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو یہی اگلے 10 دن جو ہیں یہ بڑے اہم ہیں۔ اور اس دوران پھر مودی جیسا پاگل جو اس کا ساتھی ہے، جو اس کا دوست ہے، جو اس کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا تھا اسرائیل، اس سے فائدہ اٹھا کے پاکستان کے خلاف کوئی مس ایڈونچر کر سکتا ہے۔ پاکستان تیار ہے، ہر دم تیار ہے، اس کو پہلے سے زیادہ سخت جواب ملے گا، اور اتنا سخت جواب ملے گا کہ شاید بھارت جو ہے وہ سنبھلنے بھی نہ پائے۔ یہ میں کوئی نعرے بازی نہیں کہہ رہا، یہ سب دنیا نے دیکھ لیا، آئندہ بھی دیکھ لے گی۔ اب نیتن یاہو ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے جو کل ٹنل جو مسجد اقصی کے نیچے ایک سرنگ انہوں نے بنائی ہے، اور ان کے ارادے کیا ہیں؟ ان کے ارادے ہیں کہ وہ وہاں سے تابوت سکینہ چرانا چاہتا ہے۔ تابوت سکینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو بنایا تھا، اور اس میں تمام اس سے پہلے انبیاء جو ہیں ان کی اس میں علامات ہیں، مقدس اس میں نشانیاں ہیں۔ وہ تابوت سکینہ آخری دفعہ صلاح الدین ایوبی نے اس تابوت سکینہ کو کہیں پہ چھپا دیا تھا، اور اسی علاقے میں چھپایا تھا، اس لیے کہ اسے پتہ تھا، کیونکہ یہ احادیث یہ بیان کرتی ہیں کہ یہودی اس کے پیچھے رہیں گے، اور جس کے پاس وہ تابوت سکینہ ہوگا اس کو فتح نصیب ہوگی۔ اس لیے یہودی اس کے پیچھے ہیں، یہ صہیونی ہیں، یہ اس کے پیچھے ہیں۔ یہ ٹنل نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تابوت سکینہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور ان کے
جو عزائم ہے اس کے مطابق اگر ان کو تابوت سکینہ مل جاتا ہے تو اس کے بعد نعوذ باللہ وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کریں گے اور وہاں پہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ تعمیر کریں گے. یہ ہیں ان کے عزائم. تو یہ جو وہاں سے ٹنل کھودی گئی اور اس میں کھڑے ہو کے اس نے جو وہاں پہ بکواس کیا، اس کی پوری دنیا نے ہمارے دفتر خارجہ سمیت اس کی مذمت کی ہے، اور جو اصل دنیا کے لیڈرز ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، وہ بھی سوئے نہیں ہیں. اس لیے یہ اس خطے کی لڑائی پہلے اور اس کے بعد پھر اس کی طرف بھی جائیں گے. تو یہ جو 10 دن ہیں عید الاضحیٰ کے اختتام تک دعا کیجئے کہ یہ اچھے سے گزر جائیں. اس کے بعد پاکستان کے پاس اچھی خبریں ہیں. پاکستان پرواز کرتا ہوا نظر آئے گا اور اس خطے کا لیڈر نظر آئے گا آپ کو. یہ میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کیونکہ امریکہ دنیا کی قیادت سے محروم ہو گیا اور اس قیادت کو چھین لیا ہے چین نے، اور چین کے بعد ہمارا ہے، دوسرے نمبر پہ ہم ہیں، پاکستان ہے. اس لیے کہ پاکستان اس خطے کا سب سے اہم ہے. یہ ایک رستہ ہے، یہ ایک چوک ہے، ہر ایک کو یہاں سے گزر کے جانا ہے. وہ چاہے روس ہو یا روس کے بعد جتنی اگلی مسلم ریاستیں ہوں، یا پھر افغانستان ہو یا پھر چائنا ہو، ایون اس کو یہاں سے گزرنا ہے. تو پاکستان کا دوسرا نمبر ہے. یہ 10 دن ہیں. ان 10 دنوں کے بعد آپ دیکھیے گا یہ جو دورے ہو رہے ہیں اور اس کے بعد بھی یہ دورے جاری رہیں گے. ان کے نتائج اتنے اچھے آئیں گے کہ خوشخبریاں ہیں. پاکستان اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرنے جا رہا ہے اور پرواز کرتا ہوا نظر آئے گا. یہ اچھی خبر بھی ہے اور اس سے پہلے ایک خوف بھی ہے، ایک ڈر بھی ہے، لیکن انشاءاللہ اس وقت سے ہم نکل جائیں گے. یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ. مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں.